السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں طالبان کی جانب سے انڈیا کی قندھار میں موجود قونصلیٹ پر کنٹرول حاصل کرنے کی خبر پر بات کریں گے۔ انڈیا کی افغانستان میں گھناؤنی سازش بے نقاب ہونے، پاک نیوی کی ٹائپ 54 اے پی فریگیٹ، ترکی کے حصار ایئر ڈیفینس سسٹم کی ڈلیوری سے متعلق خبروں کے علاوہ دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، بھارت کے افغانستان کے شہر قندھار، جلال آباد، ہرات اور مزار شریف میں قونصل خانے موجود تھے۔ کابل میں موجود انڈین ایمبیسی کے علاوہ ان 4 قونصل خانوں میں انڈیا نے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے اور لانگ رن میں افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ رکھنے کے لیے جو نیٹ ورک تشکیل دے رکھا تھا، اس کی تمام تر ہینڈلنگ یہاں سے ہوتی تھی۔ اب جیسے ہی طالبان نے آہستہ آہستہ افغانستان کے اہم شہروں کا کنٹرول حاصل کیا ہے، انڈیا بھی وہاں سے دم دبا کر بھاگ رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انڈیا نے پاکستانی سرحد کے قریب افغانستان کے شہر قندھار میں اپنا قونصل خانہ بند کر دیا ہے۔ 50 افراد پر مشتمل سفارتی عملہ دہلی واپس پہنچ چکا ہے۔ قندھار کے علاوہ انڈیا نے جلال آباد اور ہرات کا قونصل خانہ بھی بند کر دیا ہے۔ تاہم کابل میں بھارتی سفارت خانہ اور مزار شریف میں قونصل خانہ کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق قندھار میں بھارت کے زیر استعمال قونصل خانے پر طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ طالبان نے اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ کل ہی بھارت نے قونصل خانہ خالی کیا تھا اور آج یہ طالبان کے قبضے میں چلا گیا۔ جاتے ہوئے بھارتی سفارتکاروں اور سیکیورٹی عملے نے اپنا سامان بھی پیک نہیں کیا، جو طالبان کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ترک انجن انڈسٹریز کے سربراہ کا کہنا ہے ترکی اب T-70 ہیلی کاپٹر کے انجن T-700 کے 50% سے زائد پارٹس مقامی سطح پر تیار کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ ترک ایئر فورس بلیک ہاک ہیلی کاپٹر پر بیسڈ T-70 ہیلی کاپٹر استعمال کر رہی ہے۔ ان ہیلی کاپٹرز کو جنرل الیکٹرک کے انجن سے پاورڈ کیا گیا تھا، جو بنیادی طور پر ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی سبسیڈری ہے، اس کو اپنی فیسلٹی پر تیار کر رہی ہے۔ TEI اس انجن کے زیادہ تر پارٹس مقامی سطح پر تیار کر رہی ہے، جس میں کمبسٹن چیمبر بھی شامل ہے، جس کو سب سے زیادہ کریٹیکل پارٹ تصور کیا جاتا ہے۔ حکام کے مطابق اب تک ترک انجن انڈسٹریز 47 T-700 انجن تیار کر چکی ہے، جس میں سے 36 ڈلیور کر دیے گئے ہیں، جبکہ باقی کوالیفیکیشن ٹیسٹ کے بعد ڈلیور کر دیے جائیں گے۔ روسی وزیر اعظم نے 12 انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشنز کی منظوری دیتے ہوئے اسے 2022 اور 23 میں منعقد کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ رشین گورنمنٹ ویب سائٹ کے مطابق 2023 میں مارکس انٹرنیشنل ایروسپیس شو، انٹرنیشنل میری ٹائم ڈیفنس شو سینٹ پیٹرز برگ میں اور انٹیگریٹڈ سیکیورٹی انٹرنیشنل شو ماسکو میں منعقد کرے گا۔ تاس نیوز ایجنسی کے مطابق ٹوٹل 5 بین الاقوامی دفاعی شو 2022 اور 7 2023 میں منعقد کیے جائیں گے۔ اپنے سفارتی عملے کے انخلاء کے نام پر بھارت نے اسلحے سے لدے جہاز افغانستان بھیج دیے۔ بھارت ایک طرف طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے اور تعلقات قائم کرنے کے راستے تلاش کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف قندھار سے سفارتی عملہ نکالنے کے نام پر افغان حکومت کو اسلحے کے کئی جہاز بھیج دیے ہیں۔ افغان صحافیوں اور کچھ انڈین سورسز نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ انڈیا نے افغان آرمی کے لیے گزشتہ ہفتے بھاری تعداد میں ایمونیشن فراہم کیا ہے۔ پاک نیوی کی ٹائپ 54 اے پی فریگیٹ کے سلسلے کی پہلی 2 شپس پر سی ٹرائلز جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سی ٹرائلز مکمل ہونے پر ممکنہ طور پر یہ دونوں شپس پاک نیوی کو اگلے ماہ کے آخر یا پھر سپتمبر کے شروع میں ڈلیور کر دی جائیں گی۔ واضح ہے کہ ٹائپ 21P فریگیٹ کے بعد پاک نیوی میں شامل ہونے والی یہ نئی فریگیٹ کافی حد تک ایڈوانسڈ ہونے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر پاک نیوی کی ریکوائرمنٹس کے تحت تیار کی گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پولینڈ کی وزارت دفاع نے امریکہ سے 250 M1 ایبرامس ٹینک خریدنے کا اعلان کیا ہے۔
اس سے تقریباً 1 ماہ پہلے پولینڈ نے ترکی سے 24 بیرکتر TB2 ڈرون خریدنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ اب تک کی معلومات کے مطابق پولینڈ 250 M1 A2 V3 ابراہیمز کے علاوہ درجنوں ٹریکڈ وہیکلز ٹریننگ مقاصد کے لیے امریکہ سے خریدے گا۔ اس معاہدے کی مالیت $2.9 ارب متوقع ہے۔ یاد رہے کہ پولینڈ کی جانب سے سوویت ڈیزائن T-72 اور PT-91 ٹینک کو ریپلیس کرنے کا منصوبہ 2019 میں انیشیٹ کیا گیا تھا۔ فرینڈز، ترکی کی بری فوج کو نیا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ ایسلسان کے تیار کردہ اس نیو جنریشن الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کو مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ایسلسان ورائٹی آف الیکٹرانک سپورٹ اور الیکٹرانک اٹیک سسٹم سلوشن آفر کرتی ہے۔ یہ سسٹم مختلف طرح کی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ الیکٹرانک وارفیئر کی ٹائپس اور اس کی افادیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو تفصیلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جلد 3 لائٹ کامبیٹ ہیلی کاپٹر انڈین ایئر فورس کو ڈیلیور کر دے گی۔ حالیہ 3 ہیلی کاپٹرز لمیٹڈ سیریز پروڈکشن کے 15 ہیلی کاپٹرز میں سے ہیں۔ ان ہیلی کاپٹرز کی فراہمی آرمی اور ایئر فورس کے لیے منظور کی گئی تھی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اس سال مزید 2 ہیلی کاپٹرز انڈین ایئر فورس اور 4 آرمی کے لیے تیار کرے گی۔ یاد رہے کہ انڈین ایئر فورس نے 65 LCH کی ریکویسٹ منسٹری آف ڈیفنس کو دے رکھی ہے، جبکہ انڈین آرمی 114 LCH کے حصول کی خواہش مند ہے۔ 5.5 ٹن وزنی LCH 12,000 فٹ کی بلندی پر آپریٹ کر سکتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ انڈین اور پاک فوج کے زیر استعمال ہیلی کاپٹرز فلیٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ جاپانی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے جہاز یوگیری نے کراچی بندرگاہ کا دورہ کیا۔ پاک بحریہ کی جانب سے جاپانی بحری جہاز کے پرتپاک استقبال کا اہتمام کیا گیا۔ پاک نیوی اور جاپانی بحریہ کے درمیان خوشگوار تعلقات ہیں اور دونوں بحری افواج خطے میں محفوظ سمندری ماحول کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں۔ دونوں افواج کے بحری جہاز میری ٹائم سیکیورٹی آپریشنز میں حصہ لے رہے ہیں اور مختلف مواقع پر بحری مشقیں بھی کر چکے ہیں۔ جاپانی بحری جہاز نے رواں سال فروری میں پاکستانی پانیوں میں ہونے والی امن 21 مشقوں میں بھی حصہ لیا تھا۔ بندرگاہ کا دورہ مکمل ہونے پر پاک بحریہ اور جاپانی بحریہ کے جہازوں کے مابین سمندری مشقیں بھی کنڈکٹ کی گئیں۔ ان مشقوں میں متعدد نیول آپریشنز شامل تھے۔ اس ایکسرسائز کا مقصد باہمی آپریشنز کی استعداد بڑھانا اور بحر ہند کے خطے میں سمندری تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں کردار ادا کرنا تھا۔ فرینڈز، ترک آرمی کو حصار A+ ایئر ڈیفنس سسٹم ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب حصار O+ سسٹم کی میس پروڈکشن بھی شروع کر دی گئی ہے۔ حصار A+ اور O+ ترکی کی لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم منصوبے کا حصہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق حصار U پر بھی کام جاری ہے۔ حصار A+ کا ریڈار، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور فائر کنٹرول سسٹم ایسلسان، جبکہ میزائل سسٹم راکٹسان نے تیار کی ہے۔ اسی طرح سے میزائل کا وار ہیڈ ڈیفنس انڈسٹریز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ یعنی سیج اور TB ٹیک نے مل کر تیار کی ہے۔ اب تک کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق A+ کی رینج 15 کلومیٹر سے زائد اور O+ کی رینج 25 کلومیٹر سے زائد ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے ان خبروں سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔